مدینۃ العلوم حضرت تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پہ بھی بیٹھ چکے ہیں۔ حضرت سے میں بہت ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ حضرت اپنی نورانی بیانات سے ہم سب کے دلوں کو منورہ اور مجلہ فرمائے، اور نورانی بیانات سے ہم سب کے دلوں کو مستفید فرمائے۔ میں انہی ایک اشعار سے حضرت کو دعوت دوں گا کہ مصیبت میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مصیبت میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، اور مجھے ناکامیوں میں اشک بہانا نہیں آتا۔ اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جم کر کے بیٹھیں، جو حضرات درمیان میں جگہ خالی ہے اس جگہ کو بھی پر کریں، تھوڑے سے آگے آ جائیں، حضرات آگے آ جائیں، جب پیچھے والے کھڑے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ تھوڑی سی تکلیف کریں، حرکت میں برکت ہے، تھوڑا آگے آ جائیں اور تھوڑا سا آگے، یہ جگہ خالی ہے بیچ میں نہیں، آپ کے سامنے تھوڑے سے خالی، آپ بیٹھ جائیں آگے۔ حضرات بالکل قریب قریب آ جائیں، جو جگہ خالی ہے، پنڈال کے اندر سردی کم ہے، باہر تھوڑی سردی زیادہ ہے، اس لیے پیچھے والوں کو موقع دیں تاکہ وہ بھی آ کر بیٹھیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو بھی ملا دے۔ حضرت کا بیان ہوگا، حضرت سے میرے بہت ادب سے درخواست کروں گا کہ حضرت اپنے بیانات سے ہم سب کے دلوں کو ملا دے۔ یہ بچے ذرا آگے ہو جائیں، مل کے بیٹھیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا۔ زیادہ زور لگانے پڑ رہے ہیں من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ میں بول نہیں پاؤں گا، بات کروں گا، بات کرنی ہے تو آپ ایک شہر میں جا کے کہیں دوسری جگہ بات کریں۔ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال تعالى في مقام آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون۔ وقال تعالى في مقام آخر:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين توابون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے بھائیوں بزرگوں پیارے بچوں نوجوانوں میری ماں بہنوں آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جس کو ہم اجمی لوگ شب برات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کی معافی کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں معافی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہیں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ حضرات کو اس رات کے فیوض و برکات سے مستفید فرمائے اور اس کی برکت سے ہمارے معاملات کو درست فرمائے اور ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سبوں کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری توباؤں کو قبول فرمائے کیونکہ یہ آپ کا جلسہ شب برات کے تعلق سے بھی ہو رہا ہے اور بچے کے حفظ قرآن کی برکات کو آپ حضرات تک پہنچانے کے لیے اور اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے اور یہاں جو آپ کے علماء کرام ائمہ حضرات محنتیں کر رہے ہیں مدرسے میں بیٹھ کر کوششیں کر رہے ہیں اس کی کارکردگی کو سامنے لانے کے لیے جلسہ منعقد کیا گیا ہے اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے 3 جگہ سے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے انہی کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بات
اگر دل کو لگ رہی ہو، کانوں تک آواز میری پہنچ رہی ہو تو متوجہ ہو کے سنیں۔ جن حضرات کو کوئی مشغلہ ہو یا سننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو تو وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، مسجد میں جا کے بیٹھ کے دعا میں مشغول ہو سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، یا اپنے گھروں پہ جا کے آرام کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کی ذکر کی محفل میں آئیں اور وہاں آ کے باتوں میں مشغول ہوں اور ادھر ادھر کو کھڑے ہو کر بیٹھ کر تاک جھانک کریں، یا باتیں کہنے والے کے لیے اور سننے والے کے لیے پریشانی کا سبب بنے اور وہ گناہ میں شامل ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ وہ جا کے اپنے گھر آرام کر لیں، اور اگر انہوں نے قربانی دی ہے اور دین کا کچھ جذبہ لے کے آئے ہیں اور کچھ دل اللہ کی طرف کو لگ رہا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ علماء ہمارے یہاں آئے ہیں، ان کے آنے کا کچھ فائدہ ہم تک پہنچ جائے، تو وہ متوجہ ہو کے بیٹھے اور بات کو سنیں۔ اس لیے کہ جب آدمی متوجہ ہو کے بیٹھتا ہے اور بات کو سنتا ہے تو پھر بات دل پر اثر کرتی ہے اور دل تک پہنچتی ہے، ورنہ تو ساری دنیا روز اذان ہوتی ہے، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سے ہر جگہ مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، مسلمان بھی اذان سنتے ہیں، غیر مسلم بھی سنتے ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، کتنے لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اذان ہو رہی ہے، اذان ہوئی، سنی اور ادھر سے ادھر کو نکل گئی، بات آئی گئی۔ فائدہ انہی کو ہوتا ہے جو توجہ کے ساتھ بات کو سنتے ہیں اور دل پہ لیتے ہیں۔ بہرحال اب آپ حضرات تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تاکہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ ادھر تو پانی دیں۔ آج کل کے جو ہے بولنے والوں میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ بغیر اینٹوں کے اتنا بول سکے، لیکن ہو سکتا ہے آپ حضرات بغیر پیسوں کے آ گئے ہو، تو آپ نے سوچا کہ بھائی چلو مری مرغی اللہ ہی کے نام کر دیں۔ اب وہ بیمار آدمی کے بیچارے نہیں بول پائے، پھر بھی کافی محنت کی انہوں نے، بزرگ آدمی تھے۔ اب میں بھی کتنی دیر بول پاؤں گا زور لگا کے؟ بہرحال جب تک بولا جائے گا بولو، تو بات سنیں، اس کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ حضرات کو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مسلمانوں کو نہیں، تمام انسانوں کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، اور کوئی کچھ بھی کہے، ہر انسان کو دنیا میں ایک دفعہ آنے کا موقع ملا ہے، اور انسان بالغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے تک اس کا جو بھی وقت ہے، 15 سال تو لاسٹ ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد آدمی کی عمر، طبعی عمر، بیچ میں بھی بہت سے چلے جاتے ہیں، جوان بھی چلے جاتے ہیں، لیکن طبعی عمر آدمی کی 60، 65، 70، 80 سال تک، اور پھر اس سے آگے تو ایک دو پہنچتے ہیں گنے چنے لوگ، کہ کوئی آگے پہنچ جائے 80، 85، 90، 100 تک ہو جائے، 102، 4 کا تو ضلع ماشاءاللہ پوری دنیا میں شور مچ جاتا ہے، انہیں 100 سال سے بھی اتنے اوپر ہے۔ بہرحال یہ 60، 65 سال، 70 سال کی عمر کا بھی حساب لگایا جائے، 15 سال کا وقت نکال کے بیچ کا، تو باقی جو بچتے ہیں وہ 55، 50، 60، 65 اتنا ہی بچتا ہے۔ اس کے بعد آدمی کی موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جو آدمی مر کے چلا گیا ہے دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ 50، 55، 60، 65، 70 سال کی زندگی میں
ہر آدمی کو اللہ کو ایک ماننا اس کے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے. وہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے، لیکن اللہ نے اس کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد ہر انسان کے ذمے یہ ڈیوٹی لگائی کہ مجھے اکیلا مانے، میں اکیلا ہوں. اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ مانے اور اپنی اطاعت کی گردن کو اللہ کے سامنے جھکائے اور اللہ کی مرضیات کے جوئے کو اپنے کندھے پہ رکھے. اللہ کا ماننے مطلب آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں، کما ہوا جیسا کہ وہ ہے. آسمان کو پیدا کرنے والا، زمین کو پیدا کرنے والا، چاند اور سورج کو پیدا کرنے والا، ہواؤں کا چلانے والا، بارشوں کا برسانے والا، زمین سے غلے میوے ترکاریاں اگانے والا، سونا چاندی تانبا پیتل ریشم کاٹن جو بھی انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، تمام کے خزانے زمین کے اندر موجود ہیں اور تمام کو زمین سے نکالنے والا، اور انسان کو ایک ناپاک قطرے سے وجود بخشنے والا، اور جیتا جاگتا 5 فٹا 5.5 فٹا 6 فٹا انسان بنانے والا. ایک بارش کا پیدا ہوتا ہے، ایک پانی کے گندے قطرے سے شروعات ہوتی ہے، اور اس سے پہلے بھی انسان بکھرا پڑا ہے زمین کے ذروں میں، ہوا کے جھونکوں میں، سورج کی کرنوں میں، چاند کی لہروں میں، پانی کے قطروں میں. بارشیں ہوتی ہیں، غلے میوے ترکاریاں، طرح طرح کی چیزیں غذائیں انسان کھاتا ہے، ایک پانی کا قطرہ بنتا ہے، پھر وہ ماں کے رحم میں پہنچتا ہے، پھر آگے کے قواعد اور ضوابط شروع ہوتے ہیں، اور 9 مہینے میں انسان مرد یا عورت کی شکل میں دنیا میں تشریف لے آتا ہے. تفصیل کے ساتھ بتا جائے تو اسی پہ پوری رات ہو جائے. اب یہ انسان دنیا میں آیا، بچہ ہے، ماں باپ کے دل میں محبت ڈالی کہ وہ اس کو پالتے پرورش کرتے ہیں، آرام پہنچاتے ہیں، خود تکلیف میں بھی چاہے ان کو رہنا پڑے. یہ 15 سال کا ہوا، 15 سال تک اس کے اوپر شریعت کا کوئی حکم لاگو نہیں، لیکن ماں باپ کو حکم ہے اگر بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز پڑھنے کو کہو. پتا چلا کہ 7 برس کے بچے کو وضو کرنا آ جانا چاہیے، نہانا آ جانا چاہیے، استنجا کرنا آ جانا چاہیے، اور نماز کا اس کو یاد ہو جانا چاہیے. یہ ماں باپ کی ڈیوٹی ہے. دوسرا حکم، بچہ 10 برس کا ہو جائے نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے. جتنے روزے رکھ سکتا ہے، یعنی پورے فرض نہیں اس میں، جتنے برداشت کر سکتا ہے اتنے رکھواؤ. اور وہ نہ رکھے، نماز نہ پڑھے، تو ماں باپ کے ذمے، استاد کے ذمے ضروری ہے ضرورت کے مطابق اس کی پٹائی کرے، تنبیہ کرے، سزا دے اس کو. لیکن یہ خود ہی نہیں پڑھتے. ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ماں نہیں پڑھتی، باپ نہیں پڑھتا، بھائی نہیں پڑھتا، وہ اولاد کو کیسے کہے؟ اب جب بچہ 15 برس کا ہو گیا، اسی ماحول میں، ٹی وی میں، ناچنے گانے میں، تو وہ کیا بنے گا؟ بہرحال میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں، میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ ہر انسان کی یہ ڈیوٹی ہے
کہ اللہ کو مانے، اس کی ذات اور صفات کے ساتھ. اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں. کما ہوا، جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات کے ساتھ، وصفاتی ہی، کما ہوا باسمائہ. اتنے نام ہیں اللہ کے، گنتی تو کچھ ہے نہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کچھ کوئی، ہم انسان ہیں، ہماری عقل بھی محدود ہے، ذہن بھی محدود ہے، ایک حد تک ہی چل سکتا ہے، اس لیے ہمیں 99 بتا دیے، ورنہ اللہ کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ تو بے حد و بے حساب ہے. تو یہ خالی نام ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی صفات ہے. قادر، رازق، سمیع، بصیر، منتقم، جبار، قہار، رحمان، رحیم، غفور، شکور، یہ سب اللہ کی صفات ہے. تو جیسے وہ ہے میں اس کو اسی طرح مانتا ہوں، اس کے تمام ناموں کے ساتھ اور اس کی تمام صفات، ہر نام کے ساتھ ایک صفت جڑی ہوئی ہے. وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ، اور میں نے اس کے تمام حکموں کو قبول کیا. یہ ایمان کی بنیادی بات ہے. اب اس کے بعد آدمی نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، کلمہ تو نہیں پڑھا، مسلمان کے گھر پیدا ہو گیا، مسلمان کا مسلمانی ماحول ہے، وہ کبھی نہ کبھی نماز بھی پڑھتے ہیں، چاہے وہ سال بھر میں پڑھے یا 8 دن میں پڑھے، ختنے بھی کراتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، عقیقے بھی کرتے ہیں، جو کام ہے مسلمانوں کے وہ کرتے ہیں. مجھے بتا دینا وہ مجھے صبح پڑ جاتا ہے کیونکہ میری بات نہیں. تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا یا کلمہ پڑھ کے، بہت سے غیر مسلم ہیں ان کی بات سمجھ میں آتی ہے، کلمہ پڑھتے مسلمان ہو جاتے. تو آمنت باللہ کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد، ایک آدمی مسلمان ہو گیا. اب آگے کی ذمہ داری نماز پڑھنا، روزے رکھنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، فرما برداری کرنا، قرآن پڑھنا، دین سیکھنا، آگے تک دوسروں کو سکھانا، اور جو اللہ کے احکامات ان پہ عمل کرنا، یہ دین ہے. اب اس دین پہ عمل کرنا ہر مسلمان کی پہلی ڈیوٹی، ہر انسان کی، اللہ کو ماننا اکیلا، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے ماننا کہ اللہ کو بھی مان رہے ہیں کہ اللہ ہے، جیسے یہودی مانتے، وہ بھی اللہ کو مانتے لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. بہت سے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، اب بھی قتل عام دنیا میں مچا رکھا ہے. عیسائی مانتے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ بھی کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہتے ہیں وہ ہمارے باپ داداؤں میں سے ہیں. لیکن حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بھی خدا بنا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، باقی بیوی ناؤز رکھتا. اب جو خدا بیٹے کا بیوی کا محتاج ہو خدا ہو سکتا ہے؟ کہ خدا کا تو بیٹا بھی خدا ہی ہونا چاہیے. اب خدا کا بیٹا انسان ہے تو خدا کی بھی توہین ہو، بیٹی اس کی بھی توہین ہے. ان کی کھوپڑی گھما دی ان کے پادریوں نے. اللہ کو بھی مان رہے ہیں لیکن اپنے طریقے سے مان رہے ہیں. تو اللہ کو ماننا اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ان کے بعد ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام، جو انہوں نے بتایا اپنے زمانوں میں ان کے طریقے کے مطابق جو ان لوگوں نے مانا ہوگا. ہمارا جو زمانہ ہے
اس زمانے میں قیامت تک ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے مطابق یہ ایمان ہے۔ اب ایمان یہ تو دل کی بات ہو گئی، اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دوسرے احکامات ہیں۔ اس کا نام دین ہے اور اس کا نام اسلام ہے، اللہ کا قانون اور اس کا ضابطہ۔ اور اس پہ عمل کرنے کی زندگی کتنی ملی؟ 50، 55، 60، 65، 70، 80 سال بس۔ آگے تو بھائی ماشاء اللہ اگر زندہ بھی ہے تو اپنا آپا ہی نہیں سنبھلتا آدمی سے، اسی کو دوسروں کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بولو، بات آگے بڑھاؤ گے۔ کیونکہ اس میں دم نہیں ہے مائک میں، تھوڑا زور لگانا پڑ رہا ہے تو پانی زیادہ پینا پڑے گا بار بار۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں بات سنو، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے انسان، جنات، جانور، پرندے، درندے، ذی روح دنیا میں آئے یا آنے والے یا موجود ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ یہ ایسی حقیقت ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ مسلمان تو مسلمان، جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ موت نہیں آنے کی۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جو دنیا میں رہ کر عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، قرآن پاک پڑھ رہے ہو، پڑھا رہے ہو، ماں باپ کی خدمت کر رہے ہو، مسجد مدرسہ بنوا رہے ہو، عورتیں پردہ کر رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، ساس سسر کی خدمت کر رہی ہیں، گھر کو جوڑ کر چل رہی ہیں، نمازوں کا اہتمام کر رہی ہیں، اپنے آپ کو چھپا کے رکھ رہی ہیں، کوئی بھی عمل کر رہے ہو نیک عمل، یا تم اللہ کو نہیں مان رہے، دیویوں کو پوج رہے ہو، مورتیوں کو پوج رہے ہو، یا عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی ماں کو، حضرت عزیر علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا گردان رہے ہو، یا نعوذ باللہ من ذالک حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ کی نعوذ باللہ بیوی گردان رہے ہو، یا جوا کھیل رہے ہو، شرابیں پی رہے ہو، ماں باپ کے دلوں کو توڑ رہے ہو، ان کو دھکے دے رہے ہو، بے عزتیاں کر رہے ہو، بیاج لے رہے ہو، لوگوں کے مال غصب کر رہے ہو، ان پہ غلط نگاہیں ڈال رہے ہو، لوگوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر رہے ہو، ان پہ غلط نگاہیں ڈال رہے ہو، کوئی بھی غلط کام تم کر رہے ہو یا کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہو، یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ قرآن پاک رکھے ہوں گے مسجد میں، سنے کو دیکھ لینا، یہاں بھی جا کے دیکھ لینا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم جو بھی کام کر رہے ہو اچھا یا برا، اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں قیامت کے دن، کل قیامت کے دن ملے گا۔ لیکن اگر ایمان لاؤ گے، ایمان کو قبول کرو گے، مسلمان رہو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکاتیں دو گے،
حدود کے اندر رہو گے، ماں باپ کی خدمتیں کرو گے، اس کے اثرات تمہارے چہروں پہ ظاہر ہوں گے، تمہارے چہروں پہ نور ہوگا، نورانیت ہوگی، تم سے لوگ محبتیں کریں گے، تمہیں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کریں گے، تمہاری زندگیوں میں برکت آئے گی، روزیوں میں برکت آئے گی اور اطمینان کی زندگی ملے گی۔ اسی کو دوسری آیت میں نے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آئندہ جو ہے یہ مائک والا جو ہے ان سے کہنا کہ ایکو کا انتظام رکھیں۔ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ نہیں آپ زیادہ قریب آپ سے پوچھ لو۔ ہاں جی بات آ رہی ہے سمجھ میں بچوں؟ تو سنو آگے کی، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جس مرد نے نماز پڑھی، جس عورت نے نماز پڑھی، ماں باپ کی خدمت کی، قرآن پاک پڑھا، مسجد مدرسے کی دیکھ بھال کی، اللہ کے دین کو اپنے آپ بھی سنبھالا، آگے تک بھی اس کو چلانے کی، پہنچانے کی کوشش کی، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ ایک ایک بتاؤں گا تو بہت زیادہ لمبا ٹائم ہو جائے گا، کیونکہ بولا نہیں جا رہا اتنا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ فائدے ملنے کی شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، ورنہ دان پن، خیر خیرات، ماں باپ کی خدمت، مسجد میں مدرسے میں چندہ بہت سے لوگ دے دیتے ہیں، بہت سے خیر خیرات کرتے ہیں، اپنے حساب سے وہ بھی ڈنڈوت کرتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہو بھائی؟ چھوٹی بستی آپ کی زیادہ کھل کے میں کہہ بھی نہیں سکتا ہوں، سمجھدار کو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو اس دنیا میں ہی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ جن کو بات پلے نہ پڑ رہی ہو چلے جائیں، ان کے چھوٹے بچوں کو کیا پلے پڑے گی، ان کو پیچھے کر دو یا بھیج دو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، وہ مومن ہو یہ شرط ہے، اور وہ نیک عمل کریں تو میں ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرماؤں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ آدمی جھوپڑی میں رہے گا، آدمی پھٹے کپڑوں میں رہے گا، آدمی ایک وقت کھائے گا ایک وقت بھوکا رہے گا، لیکن دل میں اس کے سکون بھرا ہوا ہوگا، اطمینان بھرا ہوا ہوگا۔ اور جو ایسا نہیں ہوگا، کوٹھیاں اس کے پاس، بنگلے اس کے پاس، گاڑیاں اس کے پاس، نوٹوں کے گڈھے لگے ہوئے اس کے پاس، لیکن نیند نہیں آئی، کاروبار نہیں چل رہا، اتنے اس کے دینے اتنے اس کے دینے، یہاں سے آنے وہاں کو جانے، گولیاں کھاتا ہوں پھر بھی نیند نہیں، پریشان، یہ کیا ہے؟ سب کا جواب اللہ نے قرآن پاک میں موجود ہے۔ من اعرض عن ذکری، جو آدمی دنیا میں رہ کر میری یاد سے منہ موڑے، اللہ کی یاد کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو، اپنی زندگیوں میں لاؤ۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ فرماتے من اعرض عن ذکری، یہی ہے نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا،
जिस आदमी ने दुनिया में रह के नमाज से मुंह मोड़ा, मस्जिद से मुंह मोड़ा, मेरे कुरान पाक से मुंह मोड़ा, कुरान पाक को नहीं पढ़ा, ना पढ़ाया, ना पढ़ने पढ़ाने वालों की हिमायत की, ना उनकी कोई मदद की, अल्लाह ताला फरमाते हैं मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। गड़बड़ हो गई ना। मन अरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, जिस आदमी